کہتے جی یہ عورت سر کا مسح کیسے کرے جیسے مرد کرتے ہیں اور کیسے کرے؟ اس کا بھی سر ہے، اس کا بھی سر ہے، ہر سے شروع کرے گی واپس لے آئے گی۔ گھر میں قربانی جو ہے حنفی مسلک میں گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے ایک ایک بکری بھی ہوگی، بیوی کی طرف سے بھی ہوگی، ان کی بھی، اولاد کی بھی، اور سب کی۔ کہتے ہیں کہ میری بہن امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں پتہ نہیں چلتا کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، تو ہم اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کریں۔ دیکھیں نا، اگر بسم اللہ تو وہاں پڑھی جائے جہاں تحقیق نہ ہو سکتی ہے۔ اب امریکہ میں تو 1 منٹ میں تحقیق ہو سکتی ہے، آپ 1 منٹ میں انٹرنیٹ پہ معلوم کر سکتی ہیں کہ حلال گوشت کہاں بکتا ہے۔ اب تو وہاں کئی حلال کی دکانیں ہیں، حلال کے ہوٹل ہیں، حلال کی چیزیں بکتی ہیں۔ اور بعض مسلمان یہ ہے کہ وہ خود بکرا خرید کے خود ذبح کرا کے لے آتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے نہیں، وہ تو حالات اس وقت ہیں کہ ہم جنگل میں گئے، ہمیں ایک شکار ملا، اب پتہ نہیں یہ صحیح حلال ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اور ہم پریشان ہیں، تو وہاں ہے کہ چلو بسم اللہ پڑھ کے توکل اللہ کا۔ یہ تھوڑا ہے، امریکہ میں تو ہر چیز ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جس گاؤں میں رہتی ہوں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو راستے میں قبرستان ہے، اس قبرستان میں میری بہن کی قبر بھی ہے، آپ اس کی قبر پہ نہیں جا سکتی، اللہ کے نبی نے عورتوں کو منع کیا۔ آپ قبرستان سے باہر گزرتے ہوئے اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ دیکھیں نا، اصولی بات یہ ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو مغفرت ہے یا ثواب ہے، یہ اللہ پہنچاتے ہیں یا تم خود مردے کو پہنچاتے ہو؟ اگر تو واقعی تم خود پہنچاتے ہو ہاتھ ڈال کے، پھر تو قبر پہ جاؤ، اور اگر اللہ نے پہنچانا ہے تو جہاں بیٹھ کے دعا کرتے وہ بھی تو اللہ پہنچا دیتے، پھر کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں؟ کہتے جی کہ انسان کی روح جو ہے وہ تو حضرت اسرائیل فرشتہ قبض کرتا ہے، لیکن جو نباتات ہیں، یہ سبزیاں ہیں، چرند پرند ہیں، ان کی کون قبض کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں جو حکم آیا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے ہے، انسان اور جن ثقلین۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کے روح نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود بخود مر جاتی ہیں، تم ان کو کاٹ کے پھینک دیتے ہو، مر گئی۔ تو اس کے لیے اسرائیل تم خود جو موجود ہو، اسرائیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محرم میں احرام میں نہ ہو، لیکن اگر مچھر یا چیونٹی، وہ احرام میں بھی مچھر چیونٹی مار سکتا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پس پشت ایسی بات کریں کہ اس کو سنے تو تکلیف پہنچے، اور وہ چاہے عیب اس میں ہو بھی پھر غیبت ہے، نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا جو ہے بالکل منع ہے، لیکن اگر فتنہ اور جھگڑے کا خطرہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دور رہیں، ورنہ حکم یہی ہے کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے ہی جھگڑے ختم ہوں گے، توڑنے سے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ عربی لوگ سر پہ جو رومال پہنتے ہیں اور لٹکا دیتے ہیں، تو حنفی مسلک میں کیا یہ صدل نہیں ہے؟ صدل تب ہے جب سر پہ نہ ہو، صرف کندھوں پہ رکھ کے لٹکایا جائے، اگر سر پہ رکھتے ہیں تو کوئی صدل نہیں۔ بہرحال جو جمعہ کے دن مرتے ہیں، اللہ ان کے لیے حساب میں تخفیف فرماتے ہیں۔ میری بیوی پاکستان سے آئی، عمرہ نہیں کیا، ہم نے دم تو دے دیا ہے، لیکن عمرہ بھی تو قضا کریں نا۔ عمرہ قضا مسجد عائشہ سے کر لیں یا جیرانہ سے کر لیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، بہرحال وہ قبر میں رکھا جائے یا کولڈ اسٹوریج میں رکھا جائے، اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، سوال جواب ہو
میں دبئی سے آیا ہوں، ایک عمرہ میں نے کر لیا ہے، اب اگر عمرہ کرنا چاہوں تو آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، طائف سے کریں۔ میں نے احرام کی حالت میں وضو خانے میں ایک جھاگ کی مشین لگی ہوئی تھی، اس سے ہاتھ دھویا، جلدی جلدی دھو ڈالا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان کی سیاست سے ہمارا چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ رائے دینے کا حق اس کو ہوتا ہے جس کو تمام احوال کا پتہ ہو کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون سچ کہہ رہا ہے۔ ہم کیسے بات کر سکتے؟ وہاں کے علماء سے رجوع کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد عورتیں جو ہیں طواف بھی کر لیں، صفا مروہ بھی دوڑ لیں، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں، ہاں کاٹ سکتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ صفا مروہ میں بی بی سیدہ حاجرہ علیہ السلام ام اسماعیل دوڑی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کو سنت ابراہیم اور زوج ابراہیم کو زندہ رکھا۔ قرآن میں آ گیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو اب قیامت تک پھر حضور پاک بھی دوڑے، تمام انبیاء صحابہ بھی دوڑے، عورتوں کو تو دوڑنے کا حکم نہیں، آرام آرام سے چلیں۔ بھئی آپ کو گزارش یہ ہے کہ آپ کو پیغام آیا تھا نکاح کا ہو کہ آپ کو اس کی فکر اگر ہے تو انتظام کریں، ایسے چٹ لکھ کے بلا وجہ شرارت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیا تھا میں نے نہ قبول کیا، بات ختم ہو گئی، پھر بار بار پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، کل ہم مدینہ منورہ انشاءاللہ جائیں گے، تو عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔ ویسے اچھی بات ہے، کیا کریں، کیونکہ موت حیات ہے کس کو پتہ ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ وہ 2-3 دن پہلے عمرے والے لوگ بس پہ آ رہے تھے، حادثہ ہوا، تقریباً 39-40 کے قریب آدمی وہیں فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی۔ میری زواجی زندگی میں سکون نہیں ہے، میں نے مفتی شاہد صاحب سے کہا، انہوں نے علاج کیا تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑا۔ میرا بھائی جب اتنے بڑے بڑے مفتی تمہارا علاج نہیں کر سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے بہرحال کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ تمام گھر والے اکٹھے بیٹھ کے پڑھو اور پانی میں دم کرو، وہی پانی پیا کرو، اسی کو گھر کے کونوں کے اندر ڈالو، تو اگر کوئی شیطانی اثرات ہیں تو ختم ہو جائیں۔ قرآن کی تلاوت کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا؟ کیونکہ قرآن تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو آپ کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ اگر احرام کی حالت میں پسینہ آ گیا، ہم نے پسینہ پوچھ لیا ٹشو میں، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے درمیان گناہ کا خیال آئے تو توبہ کریں بس۔ میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے والدین گاؤں میں ہیں اور ہم شہر میں، والدین کو خرچہ دیتا ہوں، ہمارے حوالے صاحب کوئی بھی نہیں کرتے، میں قربانی کروں گا۔ باہر قربانی کریں، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اپنی طرف سے بھی کریں، والد صاحب کی طرف سے بھی کریں۔ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ علماء کی توہین اور شکایت سے بچو ورنہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اولیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ غوث قطب افدال یہ اہل تصوف کی اصطلاحات ہیں،
ان کا شریعت کی اصطلاحات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ایک الگ علم ہے اور ان کے مصطلحات ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد جو 40واں کراتے ہیں بدعت ہے۔